أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا 29 پارے کی سورۃ المزمل کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یا ایھا المزمل، اللہ تعالیٰ نے ایک محبت بھرے انداز میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے، یعنی پکارا ہے۔ اور یہ کس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کیا اور پکارا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور پہلی وحی آئی تھی، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلی ملاقات تھی، وحی بھی پہلی دفعہ آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ذمہ داری کا بوجھ تھا، جبرائیل امین سے ملاقات کا ایک خوف تھا، اللہ کی طرف سے اتنی بڑی ذمہ داری کا ایک بوجھ تھا۔ اس بوجھ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، اور گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھیں، ان سے آپ نے فرمایا کہ مجھے چادر اڑاؤ، یعنی کپکپی طاری تھی، سردی لگ رہی تھی، اور فرما رہے تھے مجھے چادر میں لپیٹ دو، مجھے چادر میں لپیٹ دو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر اڑائی اور آپ کو تسلی دی، اور آپ سے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ سنایا کہ میری جبرائیل امین سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو آپ چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے مخاطب کیا، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، یعنی چادر میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کا تھوڑا سا حصہ چھوڑ کر باقی رات عبادت کے لیے کھڑے رہا کریں۔ شروع اسلام میں جب 5 نمازیں فرض نہیں تھیں تو تہجد کی نماز فرض تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر۔ تو اس آیت میں تہجد کی نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ نماز صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر فرض تھی۔ اور اس آیت میں، اس سے اگلی آیت میں اس نماز کی مقدار بھی بیان کی جا رہی ہے، نصفہ وانقص منہ قلیلا، رات کا آدھا حصہ یا اس سے کچھ کم اس نماز میں گزاریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس نماز کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ بعد میں یہ تہجد کی نماز منسوخ ہو گئی، یعنی اس کی فرضیت ختم ہو گئی، سنت پھر بھی رہی۔ جب 5 نمازیں فرض کی گئیں تو تہجد کی نماز کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا۔ جب تک 5 نمازیں فرض نہیں تھیں اس وقت تک تہجد کی نماز فرض تھی، اور اس طور پر ادا کی جاتی تھی کہ رات کے آدھے حصہ، تقریباً کچھ کم، آدھی رات سے کچھ کم وقت اس نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ گزارا کرتے تھے اپنا وقت۔ یہ تہجد کی نماز کا وقت یہ ایک مبارک وقت ہوتا ہے، سکون اور اطمینان کا وقت ہوتا ہے، شور شرابہ نہیں ہوتا۔ تو اس وقت میں اللہ کی عبادت کرنے میں لذت بھی آتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے، مزہ بھی ملتا ہے،
اور عبادت میں دل بھی لگتا ہے، اور عبادت کا مقصود بھی یہی ہے کہ انسان عبادت کرے تو اللہ کی عبادت اس طور پر ہو کہ دل لگ رہا ہو، سکون مل رہا ہو، بے چینی نہ ہو، بے سکونی نہ ہو، شور نہ ہو۔ تو یہ تہجد کی نماز کا حکم دیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رات کے حصے میں تہجد کی نماز پڑھا کریں، اور کتنی پڑھا کریں؟ رات کا آدھا حصہ یا اس سے کچھ کم، یعنی آدھی رات سے کچھ کم وقت تہجد میں گزارا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اتنا وقت گزارا کرتے تھے، اور آپ تہجد میں اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تو رات کی عبادتوں میں پہلی عبادت تہجد کی نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دوسری عبادت جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ اوزد علیہ، آدھی رات سے کچھ زیادہ نماز پڑھیں، اور اس رات میں قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کریں۔ ورتل القرآن ورتل کہتے ہیں اطمینان سے، ترتیلا اطمینان سے صاف صاف، یعنی قرآن کی تلاوت رات کے وقت، تہجد کے وقت اطمینان سے اور سکون سے صاف صاف کریں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، تیز تیز پڑھنا، جلدی جلدی پڑھنا، بغیر سمجھے پڑھنا، یہ تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اور رات کے وقت میں کیونکہ ہر طریقے سے سکون ہوتا ہے، شور نہیں ہوتا، اطمینان ہوتا ہے، آدمی اگر قرآن کریم کی تلاوت آرام سے کرنا چاہے تو اس وقت قرآن کی تلاوت کی لذت بڑھ جاتی ہے، مزہ بڑھ جاتا ہے، اور یہی اللہ کو پسند ہے۔ ایک صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے رات کے وقت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت جب سنی، بہت پیارا اور آرام سے صاف صاف پڑھ رہے تھے۔ آپ نے اپنے دیگر صحابہ سے فرمایا کہ قرآن میں جو حکم ہے نا ورتل القرآن، قرآن کو صاف صاف پڑھو، اگر کسی کو حکم پورا کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو اس کی تلاوت سن لو۔ وہ اتنی پیاری تلاوت کر رہے تھے، صاف صاف آرام آرام سے، جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ چاہتے بھی ہیں کہ قرآن کی تلاوت آرام سے ہو، صاف ہو، تو وہ اتنے پیارے انداز میں کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ سن لو۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں اکیلے قرآن کی تلاوت نفلوں میں کر رہے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے اٹھ کر اندر تشریف لے گئے، یعنی حجرے سے باہر آئے اور مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ پیچھے پیچھے حضرت عمر بھی آئے اور حضرت ابو بکر بھی آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ سنتے رہے، اور پھر فرمایا حضرت عمر سے، حضرت ابو بکر سے کہ اگر تم قرآن کو سننا چاہو جس طرح آسمان سے نازل ہوا ہے تو یہ قرآن سن لو، عبداللہ بن مسعود کا قرآن سن لو، یہ کتنا پیارا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کریم کی تلاوت کو آرام سے صاف صاف کرنا پسند فرماتے تھے، اور اللہ کو بھی یہی مطلوب ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی حکم دے رہے ہیں، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کی تلاوت رات کے حصے میں اطمینان سے صاف صاف کیا کریں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تم پر بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ انا سنلقی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابھی قرآن کریم کا نزول شروع ہوا ہے، ابھی ابتدائی آیتیں ہیں، ابھی پورا قرآن نازل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے رہے ہیں کہ ہم آپ پر ایک بہاری قرآن، یعنی بہاری ذمہ داری ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر اس آیت کو ہم اس طور پر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی ذمہ داری، نبوت کی ذمہ داری دی جا رہی تھی، اس لیے وہ بڑی ذمہ داری تھی، تو وہ بہاری ذمہ داری اس کو کہا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اس کو اس طرح لیں کہ قرآن کے احکام، جائز ناجائز، حلال حرام، ایک اہم احکام ہے جو کہ جس کا پورا کرنا آسان نہیں ہے،
تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ قرآن جو ہم آپ کو نازل کر رہے ہیں آپ کی امت کے لیے بظاہر بوجھ معلوم ہوگا، اور ان کے احکامات کو پورا کرنا آسان نہیں ہے، ذمہ داری کا کام ہے کہ قرآن کی احکام میں سے جائز ناجائز کی تمیز کرنا، جو جائز کام ہو، حلال کام ہو، صحیح کام ہو، ان کو پورا کرنا، جن کاموں سے روکا ہے ان سے بچنا، یہ ایک بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم آپ پر ایک باہری کلام نازل فرما رہے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک اب بتا رہے ہیں کہ رات کا وقت کیسا پیارا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک رات کا وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل، رات کو اٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اشد وطئا، انسان کی طبیعت میں بوجھ اور اس کی طبیعت میں سادگی اور اس پر مشقت برداشت کرنا آسان ہوتا ہے۔ عموماً سستی، کاہلی، طبیعت پر نیند کا غلبہ، اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن وہ اپنے آپ کو مجبور کر کے اٹھ رہا ہے، زبردستی اپنے کو اٹھا رہا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے کو کھڑا کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ اس کا نفس کچلا جا رہا ہے، انسان کے ساتھ انسان کا نفس لگا ہوا ہے جو اس کو مجبور کرتا ہے برے کاموں پر، برائیوں پر، حرام کاموں پر، گندے کاموں پر۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو اچھے کاموں کے لیے مجبور کرتا ہے تو برے جذبے دب جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے نفس کو عبادتوں کے لیے مجبور کریں گے، طبیعت نہیں چاہ رہی اٹھنے کی پھر بھی ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں، طبیعت نہیں چاہ رہی قرآن کی تلاوت کی ہم پھر بھی کر رہے ہیں، طبیعت نہیں چاہ رہی کہ ہم اللہ کا ذکر کریں پھر بھی ہم کر رہے ہیں، طبیعت چاہ رہی کہ ہم گناہ کریں ہم نہیں کر رہے، تو ہم اپنے نفس کو اچھے کاموں کا عادی بنا رہے ہیں اور برائیاں دبا رہے ہیں، برے جذبات دبتے ہیں۔ جب انسان برائیاں پوری کرتا ہے تو برے جذبات الٹتے ہیں، اور جب برائیوں کو دبائے اور اچھے جذبات ابھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رات کا اٹھنا یہ نفس کو کچلنا ہے۔ اب اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آیا ہوگا۔ رات کا اٹھنا ہی اشد وطئا، یہ اپنے نفس کی بری عادتوں کو کچلنا ہے۔ ایک اچھے کام کے لیے انسان جب اٹھے گا تو برائیاں خود ہی دب جائیں گی۔ ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے، یعنی رات کو تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان کے لیے اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے رات کی نماز سے۔ اور پھر رات کے وقت کیونکہ شور شرابہ نہیں ہوتا، اس لیے تلاوت اور دعا آسانی سے اچھی طریقے سے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رات کے اٹھنے کے اس آیت میں دو فائدے بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم رات کو اٹھو گے تہجد میں نماز کے لیے تو اس سے تمہاری نفسانی گندی بری خواہشات کچل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسرے یہ فرما رہے ہیں کہ وَأَقْوَمُ قِيلًا، رات کا وقت تلاوت کرنے کے لیے، دعائیں مانگنے کے لیے ایک پرسکون وقت ہے، اس لیے اس وقت میں تم دعائیں بھی اچھی طرح کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ سے دل کی باتیں بھی کر سکتے ہو، کیونکہ اس وقت شور نہیں ہوتا، سکون ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں رات کے اٹھنے کے فائدے بیان کر رہے ہیں، اور ایک مسلمان کے رات کس طرح گزرنی چاہیے وہ اس صورت میں بیان ہو رہی ہے۔ اگلی آیتوں میں بھی یہی تذکرہ چلے گا کہ ہم کون سے کاموں سے اپنی رات کو اچھا بنا سکتے ہیں، اور کون سے کام ایسے ہیں جس سے ہماری زندگی اللہ کی مرضی اور عبادت پر پوری طرح آ سکتی ہے۔ مزید اگلی آیتوں میں اس کا تذکرہ چلے گا۔ صلی اللہ